الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز امجد صاحب کے اس شعر سے کروں گی. امجد قدم نہ روک، امجد نہ قدم روک کہ وہ دور کی منزل. امجد نہ قدم روک کہ وہ دور کی منزل، نکلے گی کسی روز اسی گرد سفر سے. امجد اسلام امجد صاحب وہ خوش نصیب مسافر ہیں جن کے لیے یہ گرد سفر اب چھٹتی دکھائی دیتی ہے. وقت کا 3 کناروں والا دریا ان کی ناؤ سے مانوس ہو چکا ہے. ساحل زندگی کے سفید جھاگ انہیں ہمہ وقت خوش آمدید کہنے کو تیار ہیں. سمے کا دھول بھرا رستہ جو ان کی نظموں کے اندر ہجوم سے بھرا تھا، ان کی غزلوں کے باطن میں گرد اڑاتا تھا، وہ پھولوں بھری روش میں ڈھلتا دکھائی دیتا ہے. آج کی یہ پھولوں بھری راہ گزر بک کارنر نے سجائی ہے. امر شاہد اور گگن شاہد اشاعت کی دنیا میں معیار کی علامت بن کر سامنے آئے ہیں، جنہوں نے جناب سید تقی آبدی کی کاوش امجد فہمی کو خوبصورت پیرہن عطا کیا ہے. کہتے ہیں کہ سخن پوشیدہ خزانوں کی طرح ہوتا ہے. جس سخنور کو نقاد میسر آ جائے اس کا خزانہ دریافت ہو جاتا ہے. امجد صاحب کو سید تقی آبدی عطا ہو گئے اور ہمارے لیے امجد صاحب دریافت ہو گئے. اگرچہ امجد اسلام امجد کی غزل اور نظم دونوں کو قبول عام حاصل ہوا، لیکن ہم خصوصیت کے ساتھ ان کا نام گنتی کے ان شعراء کی صف میں درج کر سکتے ہیں جن کے دم سے نظم خواص کے ساتھ ساتھ عوام کی پسندیدہ صنف بن گئی. نظم ادبی محفلوں میں بھی کم کم سنائی جاتی تھی. جلسوں اور مشاعروں میں عوامی اور انقلابی نظمیں پسند کی جاتی تھیں، لیکن ہماری نسل کے نوجوان منیر نیازی اور امجد اسلام امجد سے مشاعروں میں نظمیں سننا پسند کرتے تھے. میں جب گورنمنٹ کالج سرگودا میں بزم ادب کی صدر منتخب ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے اسی مقبول جوڑی کو مدعو کیا. جناب امجد اسلام امجد اور عطاء الحق قاسمی کا نام سن کر ہال اور گیلری میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور طالبات نے نظموں کی فرمائشیں شروع کی تو جناب امجد اسلام امجد کے سامنے پرچیوں کا اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ اگر وہ ان تمام فرمائشوں کو پورا کرتے تو ساری رات مائک کے سامنے گزر جاتی. لہٰذا انہوں نے کبھی پھر آنے کا وعدہ کیا اور اس عالم میں وہ سٹیج سے رخصت ہوئے کہ پورے ہال نے کھڑے ہو کر ان کو سٹیج سے ودا کیا. امجد صاحب کی زبانی ان کی نظمیں سننے کے معاملے میں لوگوں کی محبت اور قبولیت کا وہ عالم میں نے دیکھا ہے جس کی کوئی شاعر تمنا کر سکتا ہے، جس کے لیے سخنور خواب دیکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. میں نے بھرے مجمع کو ان کی نظمیں ان کے ساتھ دہراتے دیکھا ہے. آج جب میں بطور شاعر ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھتی ہوں تو دیکھتی ہوں اور سیکھتی ہوں کہ امجد صاحب بھرے دامن کو کس طرح سنبھالتے ہیں اور کس طرح عاجزی کرتے ہیں. وہ خود کو کہیں بھی کناروں سے چھلکنے نہیں دیتے.